ایک بار سوچتے تک نہیں کہ ہم حرام طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ایک چیز جلدی جلدی میں بتا رہا ہوں، قاضی صاحب آتے ہی ہوں گے، ہمارے سماج کے اندر جو بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور وہ چیز ہے سود۔ سود سمجھتے ہیں؟ آج ہر مسلمان، صرف میں اپنے سماج کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آج جہاں جہاں مسلم سوسائٹی ہے، مسلم معاشرہ ہے، آج بڑی تیزی کے سودی کھانا، سودی کاروبار کرنا، پیسہ دے کر پیسہ کمانا، کیا یہ حرام ہے؟ ہم تو بزنس کر رہے ہیں۔ ارے بے وقوف، تو کہہ رہا ہے کہ بزنس کر رہا ہے؟ تو 1400 سال پہلے تیرا رب نے قرآن کے اندر یہ اعلان کر دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، بزنس کو حلال کیا لیکن سود کو حرام کیا۔ یہ جو تم عقل کا گھوڑا دوڑاتے ہو نا کہ میں پیسہ لگا کر پیسہ کما رہا ہوں، یہی تو سود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو حرام کیا ہے اور کہا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا۔ میرے بھائیو سود کیا ہے؟ جلدی جلدی میں آپ کے سامنے 2-4 حدیثیں بتاؤں گا، پھر میں بات کو ختم کروں گا۔ سود کے لیے نا قرآن اور حدیث کے یا سود کا معنی یہ ہے، آپ آسان بھاشا میں سمجھ لیجئے کہ کسی کو اس شرط کے ساتھ پیسہ دینا، ادھار دینا یا پیسہ دینا کہ واپسی کے ٹائم زیادہ لوں گا، واپسی کے ٹائم اس شرط کے ساتھ پیسہ دینا کہ واپسی کے ٹائم زیادہ لوں گا، زیادہ پیسہ لوں گا۔ آپ مان لیجیے 100 روپیہ دے رہے ہیں، لیکن آپ شرط لگا رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں 100 روپیہ دے رہا ہوں، اتنے دنوں کے بعد میں تم سے 101 روپیہ لوں گا۔ یہ جو زائد آپ 1 روپیہ لے رہے ہیں، یہی اسلام کی نظر میں اور شریعت کی نظر میں یہی سود ہے میرے بھائی، یہی سود ہے۔ اور آج تو ہم سودی کاروبار میں، اللہ اکبر، آج مالا مال ہو رہے ہیں سودی کاروبار میں، اور فخر کر رہے ہیں کہ میں تو بیٹھے بیٹھے کھا رہا ہوں۔ سنو یہ سود کتنی خطرناک چیز ہے، بس 2-4 حدیثیں میں آپ کے سامنے پڑھ کر جا رہا ہوں۔ اگر اللہ سے ڈرتے ہو، تمہارے دل میں نا اگر رائے کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہو، تو تم نے جو کمایا سو کمایا، تم نے جو کیا سو کیا۔ آج یہاں پر توبہ کرو اور اس کو چھوڑو، کیونکہ یہ میرے بھائیو یہ کتنا بھیانک جرم ہے، یہ کتنا سنگین جرم ہے۔ ذرا حدیث کو سنیے پھر آپ کو پتہ لگے گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ یاد رکھیں یہاں کسی اور سے نہیں کہا جا رہا ہے، ہندو سے نہیں کہا جا رہا ہے، کرسچن سے نہیں کہا جا رہا ہے، بدھسٹ سے نہیں کہا جا رہا ہے، جینیوں سے نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے، بلکہ مومنوں سے کہہ رہا ہے کہ جن کے دل میں ایمان ہے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اگر تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اگر تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہے، اگر تمہارے دل میں تقوی ہے، اگر تمہارے دل میں جہنم کی آگ کا ڈر ہے، تو سنو اللہ فرماتا ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا۔ اے لوگو جو سودی کاروبار تم کر رہے ہو، جو سود رہ گیا اس کو چھوڑ دو، یعنی سودی کاروبار کو تم بند کر دو، سودی کاروبار کو چھوڑ دو۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ پھر سے آیت کو سمجھیے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پھر کہتا ہے کہ تم سود کو چھوڑ دو، اگر تم سودی کاروبار کو چھوڑ دو گے، ان کنتم مومنین، تو تم مومن ہو۔ اگر تم سودی کاروبار کو نہیں چھوڑتے ہو، سودی لین دین کو نہیں چھوڑتے ہو، تو اللہ فرماتا ہے کہ تم مومن نہیں ہو۔ یہی تو مطلب نکلا، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو سود کو چھوڑ دو۔ آگے فرمایا ہاں یہ بھی یاد رکھو، تم تو گاؤں کے بہت بڑے ہٹلر ہو، تم تو گاؤں کے بہت بڑے ہیرو ہو، تم تو گاؤں کے اندر بہت بڑے 30 مار خان ہو، مولوی تنویر کی بات تمہاری اوپر اثر نہیں کرے گی، قرآن و حدیث کی بات تمہاری اوپر اثر نہیں کرے گی، تم تو یہ کہہ دو گے کہ بھلا مولویوں کا بتانا ہے وہ تو بتا رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اب آؤ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وارننگ بھی دے رہا ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ اے لوگو میں نے
تمہیں پہلے سمجھایا کہ تم سود کو چھوڑ دو, میں نے پہلے تمہیں یہ سمجھایا کہ سودی کاروبار کو بند کر دو, اس کے باوجود بھی اگر تم سود کھاؤ گے, سودی کاروبار کرو گی, سود کے نام پر پیسہ لوگے یا کسی کو پیسہ دو گے, تو یاد رکھو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ, تو تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اکبر, اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کی اب تمہارا معاملہ, یہ تمہارا معاملہ ہے, بتانا میرا کام. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سمجھایا, اگر سمجھ گیا تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں سمجھا تو میرے اور میرے رسول کے ساتھ تم جنگ کرنے کے لیے تیار ہو. دیکھیے دنیا کے اندر نا سب سے بڑا گناہ جو ہے نا وہ شرک ہے, شرک, جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے سود کے بارے میں کہا, شرک کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں تو اور گناہوں کو معاف کروں گا لیکن شرک کو میں معاف نہیں کروں گا. لیکن وہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شرک اگر نہیں چھوڑو گے تو میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو. زنا اسلام کے اندر حرام ہے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ, اگر کوئی زنا کرے گا 100 کوڑے لگائے جائیں گے. شادی شدہ اگر زنا کرے گا تو اس کو پتھر مار مار کر اس کو رجم کر دیا جائے گا, اس کو قتل کر دیا جائے گا. لیکن میرے بھائیو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم زنا نہیں چھوڑو گے تو میرے ساتھ لڑنے کے لیے تیار رہو. یقیناً چوری اسلام کے اندر بہت بڑا گناہ ہے, لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم چوری نہیں چھوڑو گے تو میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار رہو. لیکن جب سود کی باری آئی, لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے بارے میں کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر تم سودی کاروبار کو نہیں چھوڑو گے, اگر تم سودی کاروبار کو بند نہیں کرو گے تو میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار رہو. اللہ اکبر. آپ اس سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سودی کاروبار یا سود کا لینا یا سود کا دینا میرے بھائیو یہ کتنا بھیانک اور کس قدر سنگین جرم ہے. اس لیے میرے بھائیو سودی کاروبار کو آپ بند کر دیجیے. آپ کو اور ایک چیز بتاؤں, یمحق اللہ الربا, اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ جو انسان دنیا کے اندر سود کھائے گا, صرف حدیث سنیے, حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر سود کھائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حج قبول نہیں کرے گا. جو دنیا میں سود کھائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقات کو قبول نہیں کرے گا. جو دنیا کے اندر سود کھائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا. جو دنیا کے اندر سود کھائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکی کو قبول نہیں کرے گا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سودی کاروبار کو بند نہیں کریں گے, سود لین دین نہیں چھوڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادت تک قبول نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حج, ہمارے عمرے اور ہماری نیکیاں اور ہمارے صدقہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. میرے بھائیو سود اتنا خطرناک اور اتنا بھیانک جرم ہے. آئیے اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن حنظلہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر سود کا 1 درہم کھانا 36 مرتبہ زناکاری سے بھی بدتر ہے. او لوگوں حدیث تو ذرا سنو. ہمارے گاؤں میں اگر کوئی زنا کر لے اسے بری نظر سے دیکھا جاتا ہے. اگر ہماری نظر میں اگر کوئی زنا کر لے انسان نہ جانے اس کے بارے میں کیا کیا کہہ دیتے ہیں. لیکن آج انسان اسی گاؤں کے اندر دھڑلے سے سودی کاروبار کر رہے, سود کھا رہے ہیں. لیکن کیا مجال کہ لوگ یہ کہہ سکے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں. وہ لوگوں ذرا سنو, اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے سود کا 1 درہم بھی کھانا 36 مرتبہ زناکاری سے بھی بدتر ہے. آئیے اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں. اللہ کے پیارے رسول اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں سود کے 73 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟ 73, 73. اللہ اکبر. اس حدیث کو ذرا سنیے, روح کانپ جائے گی میرے بھائیوں. سود کھانے والوں ذرا اس حدیث کو سنو. اگر تمہارے دل میں اگر ذرہ برابر بھی اگر آج ایمان باقی ہے نا تو تمہاری روح کانپ جائے گی, تمہارا قدم لڑکھڑا جائے گا. اللہ کے پیارے حبیب بیان فرماتے ہیں, صحیح حدیث ہے
کہ سود کے 73 دروازے ہیں، ان دروازوں میں سے سود کا جو سب سے ہلکا گناہ ہے نا، وہ گناہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی ماں سے نکاح کر لے، کوئی انسان اپنی ماں سے شادی کر لے، اپنی ماں سے کوئی غلط کام کر لے۔ سوچ بھی سکتے ہیں کہ کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، سوچ بھی سکتے ہیں کہ کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کر سکتا ہے۔ انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا میرے بھائیوں، لیکن سود کا یہ سب سے ہلکا گناہ ہے کہ کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے، اور آج آپ خوشی خوشی سود کھا رہے ہیں، آپ کے کان پر جو تک نہیں رینگتی، آپ کو ذرہ برابر بھی یہ افسوس نہیں ہوتا، سوتے ٹائم آپ کو کبھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ آپ ہزاروں کا اور لاکھوں کا سود کا پیسہ اٹھا کے لے کے آئے اور آپ اس سے بزنس کر رہے ہیں۔ آج ہمارا حال اور ہماری حالات تو یہ کہوں گا تو برا لگے گا، مجھے پتا ہے، لیکن پھر بھی میں بول رہا ہوں۔ آج میں اسی سماج کا ہوں، اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں، میرے اندر بھی لاکھوں برائیاں ہیں، میں جانتا ہوں، اس کے باوجود بھی میں یہ بات کہہ کر جا رہا ہوں کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے کہہ کر جا رہا ہوں۔ آج وہ کتنے بے غیرت انسان ہیں، وہ انسان آج کتنے بے غیرت ہے کہ اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے سود کے اوپر پیسہ لے کر آتے ہیں۔ وہ انسان کتنے بے غیرت ہے کہ آج کوائن وغیرہ خریدنے کے لیے سود کا سہارا لے رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آج افسوس اس بات پر ہے کہ آج آدمی سود کے اوپر پیسہ بھی لے رہا ہے اور فخر بھی کر رہے ہیں کہ آج میں نے 2 لاکھ کا سود لے کر آیا، لوگوں کے سامنے یہ چرچا بھی کر رہے ہیں۔ بے غیرت کو شرم تک نہیں آتی کہ میں نے سود کے اوپر پیسہ اٹھا کر لے کر آیا۔ سنو، سود کا سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے، غلط کام کر لے۔ اچھا لگتا ہے سننے میں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا، اور ہاں صحیح مستدرک حاکم کی صحیح حدیث ہے یہ، اور اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا، اس پوائنٹ کو بھی یاد رکھیے گا کہ سب سے بڑا سود کیا ہے جانتے ہیں؟ سب سے بڑا سود ہے کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، یہ سب سے بڑا سود اسی حدیث کے اندر، کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا۔ آج تو ہمیں دوسروں کی عزت اچھالنے میں بڑا مزہ آتا ہے، دوسروں کے بارے میں بات کرنے میں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، دوسروں پر الزام لگانے میں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن میرے بھائیو یہ کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، فلاں آدمی کیسا ہے، ارے ان کے بارے میں مت پوچھے، وہ ہے، کہیں پر چائے کی دکانوں پہ بیٹھے، کہیں ہوٹلوں پہ بیٹھے، کسی اور کی عزت اچھالنا شروع کر دیے، کسی اور کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیے۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے اور ایک حدیث سود کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کر کے چلا جاتا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، سود لینے والے، سود دینے والے، اب ذرا سنیے، سود لینے والے، سود دینے والے اور اس کا گواہ بننے والے، اور یعنی اس کے لکھنے والے اور اس کا گواہ بننے والے، ان چاروں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے نبی لعنت بھیج رہے، کون؟ غور کیجئے اس حدیث پر، سود لینے والے، سود دینے والے، سود لینے والا جتنا بڑا مجرم ہے نا، سود دینے والا بھی اتنا بڑا مجرم ہے، سود دینے والا جتنا بڑا مجرم ہے نا، سود لینے والا بھی اتنا بڑا مجرم ہے۔ تو سود دینے والے، سود لینے والے اور گواہ بننے والے، آج کتنے ایسے لوگ ہیں، دیکھیے نا، فلاں آدمی کے پاس جاتا ہوں نا تو مجھے سود کا پیسہ نہیں دیتے، آپ چلیے نا تھوڑی سی میری ہیلپ کر دیجئے، بولے نہیں میں سود کا پیسہ نہیں لیتا ہوں۔ ارے آپ کو لینا نہیں ہے، بس آپ ہیلپ کر دیجئے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہاں فلاں آدمی آپ کو جانتا ہے، بس آپ کہہ دیجئے۔ کتنے ایسے لوگ ہمارے گاؤں میں ہیں کہ سود کا پیسہ نہیں کھاتے، اچھی بات ہے، لیکن اس پر گواہ ضرور بنتے ہیں، ساتھ میں لے کر جاتے ہیں۔ ہمارے گاؤں کے ماسٹر صاحب ہیں، ہمارے گاؤں کے حاجی صاحب ہیں، اچھا حاجی صاحب اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں ان کو سود کا پیسہ دینے کو تیار، اور آپ میری کیا عزت ہے، میری کیا مقام، میرا کیا مقام ہے، میری کیا حیثیت ہے کہ فلاں کو سود نہیں دیتا، میں جاتا ہوں تو فلاں سود دے دیتے۔ سنو، سود دینے والے جتنا بڑا مجرم ہے نا، آپ بھی اس سے کم نہیں ہے، آپ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہے، اور اس کو لکھنے والے، دستاویز تیار کرنے والے، وہ بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ چاروں برابر کے شریک ہے اس میں گناہ میں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے آپ کیا کریں، سودی کاروبار کو جو ہے آپ بند کر دیں۔ آئیے اور ایک دو حدیث بتاؤں گا، اتنے میں وقت صاحب آ جاتے ہوں گے، رات بہت زیادہ ہو رہی ہے۔
माँ को कॉल कीजिए, उनको लाइए, लिख आइए, रात हो रही है। तो हाँ, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि उनका हक बनता है। अच्छा जल्दी जल्दी और 2-4 हदीस, क्योंकि आप लोग मुझे बारहा सुनते रहेंगे, लेकिन वो मेहमान बाहर से आए, रात भी ज्यादा हो रही, इसलिए मेरा हक बनता है कि मैं अपना टाइम उन्हें दे दूं, मैं ज्यादा टाइम आपके पास ना लूं। और दूसरी बात है कि मेरा भी मुसलसल प्रोग्राम है, तो आज कम बोलूंगा तो मुझे भी आराम मिल जाएगा, ताकि कल सुबह फिर मुझे यहाँ से मुर्शिदाबाद, जहाँ से ये मौलाना आए, उनके इलाके में कल मेरा प्रोग्राम है जो बहुत दूर है, वहां तक मुझे पहुंचना है। बैरिकेड 2-4 हदीस जल्दी जल्दी सुन लीजिए सूद के ताल्लुक से। जो सूदी कारोबार करते हैं मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा जुर्म है, आप इसको छोड़ दें। ठीक है, आपसे गलती हो गई, आपने सूद का पैसा लिया या सूद का दिया, अल्लाह से तौबा कीजिए, अल्लाह की जात पर उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको माफ कर दे। लेकिन आज वादा करे कि इंशाअल्लाह आज के बाद न कभी सूद लूंगा, न कभी सूद खाऊंगा। बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। देखिए, भूखा तो नहीं मरेंगे ना, भूखा मर जाइए मेरे भाइयों, पर सूद के ऊपर पैसा मत लीजिए, ये बहुत बड़ा जुर्म है। आइए और एक हदीस मैं आपके सामने सुना देता हूँ। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास है। और लोगों जरा इस हदीस को भी गौर से सुन लेना, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इस हदीस के रावी है, ये हदीस भी सही है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जिस गांव में, सुनिए, जिस गांव में सूद बढ़ जाएगा और ज़िनाकारी बढ़ जाएगी, ऐ लोगों फिर से हदीस को सुनो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि जिस गांव में सूद बढ़ जाएगा और ज़िना बढ़ जाएगा, वहां के लोग अपने ऊपर, वहां के बाशिंदे अपने ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब को हलाल कर लेता है। क्या पता चला? अगर आपके समाज के अंदर, आपके गांव के अंदर, आपके सोसाइटी और माशरे के अंदर अगर सूद जैसा, यानी सूद जैसी बीमारी, सूद फैलेगा, वहीं पर जिना फैलेगा, तो मेरे भाइयों, आपके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के, आप लोगों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आना हलाल हो जाता है, यानी आप लोगों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आएगा। इसलिए अगर अल्लाह के अज़ाब से बचना चाहते हैं तो मेरे भाइयों सूदी कारोबार को बंद कर दीजिए। आइए लास्ट हदीस में आपके सामने पढ़कर चला जाता हूँ कि ये सूद खाना कितना खतरनाक है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, 2 फरिश्ते मेरे पास आए, 2 फरिश्ते मेरे पास आए, लंबी हदीस है, शॉर्टकट में बता रहा हूँ। मुझे एक जगह लेकर गए, मैं जब उस जगह पर गया, मैं क्या देखता हूँ कि खून का एक दरिया है, खून का एक नहर है, दरिया तालाब समझ लीजिए, एक तालाब है, खून की एक नदी है। मैं जाकर क्या देख रहा हूँ, ये खून का दरिया है और उस खून के अंदर बीच में एक आदमी तैर रहा है। खून के तालाब में, खून की नदी में एक आदमी तैर रहा है और एक आदमी किनारे पर खड़ा है, उसके सामने पत्थरों के ढेर हैं। वो आदमी जो खून के नदी में या तालाब में जो तैर रहा होता है, वो वहां से बचने के लिए, वहां से निकलने के लिए वो किनारे पे आता है। जब वो किनारे पे आता है, ये जो आदमी पहले से किनारे पर खड़ा होता है और उसके सामने पत्थर रखे होते हैं, वो पत्थर को उठाते हैं और उठाने के बाद उसके मुंह के ऊपर जोर से वार करते हैं, उसके मुंह के ऊपर जोर से मारते हैं। फिर वो आदमी बीच नहर में, बीच तालाब में, नदी में चला जाता है। बार बार ऐसा हो रहा है, वो आदमी वहां से बचने के लिए किनारे की तरफ आ रहा होता है, लेकिन किनारे पे खड़ा शख्स उठा के, पत्थर उठा के उसके मुंह पे मारता है और वो वस्त में चला जाता है, यानी वो फिर बीच में चला जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी उन दोनों फरिश्तों से सवाल करते हैं कि क्या बात है, क्या माजरा है। वो आदमी बार बार निकलने की कोशिश करता है, लेकिन किनारे पे खड़ा शख्स बार बार उसके मुंह पर वार कर रहा है, बार बार उसके मुंह पर पत्थर मार रहा है। आखिर बात क्या है, आखिर माजरा क्या है? तो अल्लाह के प्यारे नबी बयान फरमाते हैं कि उन दोनों ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल, ये वही शख्स है जो दुनिया में सूद खाता था, दुनिया में सूद खाता था। तो सूद खाना ये कितना भयानक जुर्म है। और आपको पता है, सूद खाने वाले जब कल कयामत के दिन उठेंगे ना, लोग देखकर पहचान जाएंगे कि ये बंदा दुनिया में सूद खाता था।
अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस। कल कब्र से ये जो सूद खाने वाले लोग उठेंगे ना तो बावले होकर उठेंगे, पागल होकर, मजनू होकर उठेंगे। ऐसा लगेगा कि किसी शैतान ने उसके ऊपर उसको छू लिया है। ये सूद खाने वालों का अंजाम होगा। मेरे भाइयों, चंद बातें थी जो मैंने शायद के 25-30 मिनट का आप लोगों का वक्त लिया, लेकिन मैंने जितनी भी बातें बताई सूद के ताल्लुक से, हराम के ताल्लुक से, मेरे भाइयों ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं। उनमें से एक चीज का मैंने जिक्र किया कि वो सूद है। आइए मैं आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, लेकिन इससे पहले जो भी हजरात मेरे सामने बैठे हैं, मेरे भाइयों, अगर आप इस गुनाह में मौजूद हैं, अगर आप सूदी कारोबार में, सूदी लेन देन में हैं, तो मेरे भाइयों